دھیرے سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہمارے گڈو بھائی کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بیٹھانے میں، بھائی پیار سے کہیں بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی ان کا خود کا جلسہ نہیں، آپ کے خود کا جلسہ ہے، یہ امام حسین کی محفل ہے، آپ بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر جگہ نہ ہو تو میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، یہ جو انگوچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی میں یہاں بٹھا سکتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں بھائی۔ مگر اگر آپ ضدی ہوں تو وہ ضد والے آدمی پہ تو کوئی چلتی نہیں بھائی، سمجھے؟ قرآن کہتا ہے ہمتیں نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے۔ قرآن کہتا ہے ہمتیں نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے۔ بلا سکونوں سے ثابت ہے زندگی ہوتی، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے۔ سکونوں سے ثابت زندگی ہوتی، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے، شہید ہو کے بھی زندہ ہے کربلا والے، شہید ہو کے بھی زندہ ہی کربلا والے۔ یہ سارے خانے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں زیادہ وقت سنوں گا تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اراکین کمیٹی نے بڑی مقصدوں کے ساتھ کئی سالوں کے بعد مجھے سننے میں آیا کہ رنگپورہ میں یہ جلسہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اور ہمارا ذکر کرنا دونوں سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی عمر میں کاروبار میں بے پناہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اراکین کمیٹی کیونکہ جلسہ کرانا بہت مشکل کام ہے، انسان پیسہ دے کے ہٹ جائے وہ کوئی ٹینشن نہیں لیتا، جو لوگ جلسہ کراتے ہیں ان کے دل سے پوچھیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب اراکین کمیٹی کے حوالے سے میں ایک شعر دے رہا ہوں کہ جو درے یار پہ اپنا جھکا لیتے ہیں، اور سچ بتا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، جو درے یار پہ اپنا جھکا لیتے ہیں، اور سچ بتا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت، یا رسول اللہ یہ رنگپورہ والے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، کہیں سے بھی سکوں کی دولت، تو یا رسول اللہ یہ رنگپورہ والے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، یہ رنگپورہ والے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے تو 8-10 بچے گلی میں کھیل رہے تھے، میرے نبی نے ایک بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، چھوڑ دیا، صحابیوں نے کیا بات کرتے ہو نہ ہو نظر دبا کر کے، اللہ کے رسول نے بچے کو لیا، پیار کیا، چھوڑ دیا، جان آؤ نے یا رسول اللہ بچے تو اور بھی کھیل رہے تھے، آپ نے اسی بچے سے پیار کیوں فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے جان نثارو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو صحابہ بولتے یا رسول اللہ ہمیں بھی بتا دیجیے تاکہ ہم بھی جان جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جان نثارو یہ وہ بچہ ہے، ایک دن میرا بیٹا حسین مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو میرے حسین کے قدم جس زمین سے پڑ رہے تھے اسی زمین کی مٹی کو اٹھا کر یہ بچہ چوم رہا تھا۔ جو امام حسین کے قدم سے مٹی ٹچ ہو جائے اسے اگر کوئی چوم لے تو نبی پیار فرمائے۔ اب اندازہ کیجیے جن کے سینوں میں امام حسین کی محبت ہوگی ان کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہر سنی مسلمان جانتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کی تعداد زیادہ تھی، وہ دیوانے حسین کی تعداد کم تھی۔ اب شیر دیکھے ادھر 72 ادھر 22,000 کا لشکر، اب یہ بات ذہن میں رکھو، شیر دیکھے آپ مجھے بھول سکتے ہیں مگر اس شیر کو نہیں بھولیں گے، چوتھا مسئلہ اگر ٹچ ہو جائے تو آپ شیر کو ٹچ ہو جانا۔ ایڈوائز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ لشکر اگر یزید کا دمدار بہو ہے تو تلوار حسین کی بھی دھار بہو ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ نہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا حسین حسین یا حسین یا حسین، اب شیر دیکھے کہ لشکر اگر یزید کا دمدار بہو ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہو ہے۔ ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہو ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار انعام بھی آپ لوگ بہت دیتے ہیں، مجھے کیا خبر کی ورنہ میں اپنے پیسے سے یہاں پہ جلسہ کرا لیتے ہیں۔ دور سے کہہ دے سبحان اللہ، دوبارہ کرنے سے تو دوبارہ کر دوں بھائی۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہو ہے تو تلوار میں حسین کی بھی دھار بہو ہے۔ ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہو ہے، حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہو ہے۔ بہت اچھے سے شیر
میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں. شیر چاہے شاعری کا ہو یا جنگل کا، شیر ہوتا ہے بھائی. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جب میں اپنا دل نکال کے رکھ سکتا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنا پھیپڑا بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں. ورنہ مجھ سے کہیے میں نام خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، میلاد خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، قرآن خوانی بھی کرنا جانتا ہوں، اور رنگپورہ والوں وقت پڑھتا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھانا جانتا ہوں. جب لوگ زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں نام کا شعر پڑھتا ہوں. جب لوگ خاموش ہوتے ہیں تو میں سبق کا شعر پڑھتا ہوں. جب لوگ اور خاموش ہوتے ہیں تو میں ہم کا شعر پڑھتا ہوں. جب لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں تو رنگپورہ والوں پتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ نماز جنازہ کی جیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اب آپ کیا سننا چاہتے ہیں وہ سنیے. آئیے اس سے قبل آپ کی سماعتوں کے حوالے رسول جناب محترم محمد رضوان صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے آئیے ان کا استقبال کر لیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاء اللہ زور سے کہتے سبحان اللہ. اس کے ساتھ بھی شاعر کا ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے جس کو دنیا عظیم انور کہتے ہیں. الحمدللہ ان کی صورت کا بھی جواب نہیں ہے اور ان کے کلام کا بھی جواب نہیں ہے. یہ بڑی محبت رکھتے ہیں. اب ان کے حوالے شعر دے رہا ہوں، اس کے بعد میں عظیم انور کو پیش کر رہا ہوں. شعر دے کے آپ زور سے ایڈریس سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہیں یا رسول اللہ. پہلے تو بھوک مدینے کی مینا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. کہ پہلے تو بھوک مدینے کی مینا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. جام کو جام پینے سے کیا فائدہ، رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. دیارے نبی کی صرف 2 گھونٹ پی لو تو رنگپورہ والوں یہ زندگی نشے میں گزر جائے گی. دیارے نبی کی صرف 2 گھونٹ پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی. اب آئیے رات دیگر کسی کبھی جملے کے ساتھ آپ کی خوبصورت میز پر گلدستے کی طرح سجا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. جو شارو کرنوں کے سنگم سے قلب مرید کو بارش کی روح کو باقی کا احساس ذہنوں سے کو تبدل کی ندا نگاہوں کو گوبر خدا کا کمال تو پرانے کا بھرپور جانتا ہے. جس کی نافذہ شاعری میں فساد و بلاغت کی فراوانی، اس کو عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، موجوں کی خوبیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، ستاروں کی چمک، گھوڑوں کا تبدل، اندریبانی چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغ بن پائے جاتا ہے. اگر مجھے قیدو سے بھیجا نہ ہوگا، بات کرتے ہیں تو دریا کی کھلا دیتے ہیں، رنگپورہ والوں ناک پڑتے ہیں تو بجلی بھی گرا دیتے ہیں. اسی سہنے کو شہنشاہ ترنم مداح رسول آگے چلا کے پور جناب محترم عظیم انور جو پہیڑی کی پیداوار ہے. آئیے اس وقت کھلے اور استقبال کا نعرہ لگانے. نعرے تکبیر. اچھا یہ بلند آواز ہے، تھوڑا سلو میں نعرہ لگانے. نعرے تکبیر. یہاں رنگپورہ میں ہم سوچا کرتے بلند آواز کسی اور کو کہتے ہیں، آہستہ آواز کسی اور کو کہتے ہیں. معلوم یہ چلا کہ بلند آواز بھی اسی کو کہتے ہیں، اور آہستہ آواز بھی اسی کو کہتے ہیں. اگر رنگپورہ میں بلند آواز جس کو کہا جاتا اسی آواز میں لگا لو. نعرے تکبیر. کے بعد خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑی، جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑی. آپ دھیرے سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اچھا ایک بار اور کہہ دیجیے، اچھا ایک بار اور کہہ دیجیے بھائی، اچھا ایک بار اور کہہ دیجیے، اچھا ایک بار اور کہہ دیجیے. خاموشی رہے تو تکلم ٹپک پڑی، جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑی. عظیم انور وہ شاعر ہے جس کا نبی کیا رنگپورہ والوں کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے. ہلو شکن بھائی ادھر آئیے. حضور سید صاحب قبلہ اسلام سید اختر صاحب قبلہ حضور سید صاحب قبلہ.
دن بڑے رسول سے تشریف فرما لائقے پر احترام خطیب ہندوستان قابل نوجوان اولاد رسول زمانے طیبہ کے پھول حضرت علامہ مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ، آپ اپنے ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اس نورانی چہرے کو کچھ ہی دیر کے بعد جاندار شاندار خطاب سماعت کریں گے۔ وہیں پہ تشریف فرما نصیب اہل سنت برادر کبیر جناب حضرت علامہ مولانا حسان احمد صاحب قبلہ بہت اچھی انداز میں آپ لوگوں کو بیدار کیے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ تشریف فرما سرکاری تعلیم مداحیہ سلمان دوبلے باب مدینہ جناب سعید اختر صاحب قبلہ، کرم فرما حضرت حافظ وقاری جناب ذیشان احمد صاحب قبلہ، آپ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں رسول کا تشریف فرما علماء اکرام شورائے اعظام کی فہرست طویل ہے، میں سب کے نام سے واقف نہیں، اتنا ہی کہوں گا کہ کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ یہ میرے خاندان والے ہیں، ان کی دعاؤں کو لیتا ہوا آپ کے سامنے موجود ہوا۔ میں دیگر سامنے اکرام پڑھتے رہنے والی ماں بہنوں عظیم انور کو محمد علیہ السلام کے ساتھ قبول کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی بہت اچھا ہے، بہت اچھا بول رہا ہے سون ماسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس کی اسپیکر کی آواز اور بڑھائیے، گونج پیدا کیجیے پنڈال کے اندر۔ آئیے حضرات بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکم رسول اللہ، یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کا مسئلہ علماء کرام کی دعا کو لیتا ہوا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں پورا مسئلہ نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر ملزم اٹھا رہا۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کچھ لوگ بڑے دور دور کو دیکھ رہے ہیں پیچھے والے، سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پورا مسئلہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کہ لوگ خیریت سے نہیں ہیں۔ بات مکمل ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا، اپنے ذہن کو حاضر رکھیے اور آپ پاک کا مسئلہ ملاحظہ فرمائیے۔ پورا مسئلہ ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام پہ بولے یا رسول اللہ۔ میں آپ پاک کا مسئلہ ہو چکی تعلیم کر رہا ہوں، سامنے ملاحظہ فرمائیں کہ آیا نور والا آیا، آیا نور والا آیا، مطلب کہ بولے سبحان اللہ، آیا نور والا آیا، آیا نور والا آیا، آیا نور والا آیا، آیا نور والا آیا، سب میں نور لے کر آیا، آیا نور لے کر آیا، سب میں نور لے کر آیا، آیا نور لے کر آیا، سب میں نور لے کر آیا، آیا آمنا کا پیارا عبداللہ کا
निशान अल्लाह का इस्तेमाल अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं और नोटों से नवाज रहे हैं। पीछे वाले हालात बहुत टेंशन में बैठे हुए हैं। मतलब कि बोली आसमान अल्लाह चमक जाएगी, चमक जाएगी, चमक जाएगी, चमक जाएगी, पहले दुनिया की तकदीर चमक जाएगी, पहले दुनिया की तकदीर तो चलेगी जुल्म तशद्दुद की सारी तकदीरें तो चलेगी जुल्म तशद्दुद की सारी तकदीरें। प्यार की तमन्ना ये है आया एक ऐसा तेज कदम पुरानी हंगामा पैदा हो जाएगा। अगर इन्होंने अपनी दुआओं से नवाज दिया तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब ये बोलिए या रसूल अल्लाह मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, तुम कहीं भी ऐसा मंजर देखा, मुझे बताओ तुमने कहीं भी ऐसा मंजर देखा, मुझे बताओ तुमने कहीं भी ऐसा मंजर देखा। बड़े आलम के आलावा, बड़े आलम के आलावा ऐसा मयंबर देखा, तुमने कहीं भी ऐसा मंजर देखा। बड़े आलम के आलावा ऐसा मयंबर देखा, जैसे काजी भी कर देखा। ऐसा कोई आगे का रसूल है जो मस्जिद से खड़े होकर नारा लगाए? है कोई ऐसा आगे का रसूल? इस तरफ से अपना हक अदा हो गया। अभी देखना चाहूंगा कि किस टोले से आवाज आती है। राजा फरमाइए कि उंगली उठाई, उंगली उठाई, उंगली उठाई, रस्सी मेरे आकान जमीन पे रह गए। बोलिए उंगली उठाई, रस्सी मेरे आकान जमीन पे रह गए। उंगली उठाई, रस्सी मेरे आकान जमीन पे रह गए। सूरज उठता, सूरज उठता, चांद हुआ बोले उठाई, रस्सी मेरे आकान जमीन पे रह गए। सूरज उठता, चांद हुआ बोले और किसी ने धरती अंबर, धरती अंबर, आब हवा सूरज का सितारे।
کیا بات سبحان اللہ ایک مرتبہ دوسرے پاک پڑھ لیجیے اس سے کافی اونچا ہے آنے والا حضرات کو بہتر محسوس ہو رہی ہے میں ایک مرتبہ دو تین شعر سنانا امام حسین پیش کر رہا ہوں فرمائیے کے حوالے سے یہ تبدیل بجائی گئی ہے تو لفظ کا کلام ہو جائے پورا مجمع مطلب کے بولتے ہیں سبحان اللہ کہ ہوتا ہے بولیے مطلب کے سبحان اللہ ہوتا ہے کائنات میں کیا ہوتا ہے